لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب جو جمع ہیں دین کی بات کے مذاکرے کے لیے، یہ ہمارا دینی مذاکرہ ہے اور اس کا نفع یقینی ہے، اس لیے کہ کلام پاک میں فرمایا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی گئی ہے کہ آپ مذاکرہ کرتے رہا کیجیے، یہ مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کہتے ہیں کہ جس کو نفع نہ محسوس ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہوں، اس لیے کہ دین کا مذاکرہ جو ہوتا ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہوتا، نفع ہوتا ہے اس کا۔ اور دین آج کا نہیں ہے، اس کو 1400 سال ہو گئے ہیں جب سے ہے، پرانا ہے۔ اور دین کے بعد ہر کہنے والا کہتا ہے، روزانہ 50 سینکڑوں بیانات ہوتے رہتے ہیں، سب دین کے ہوتے ہیں۔ جیسے کلام پاک کے پڑھنے سے طبیعت سیر نہیں ہوتی، ایسے دینی بات سننے سے بھی آدمی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ اگر سیر ہوتی تو آپ لوگ نہیں آتے۔ آپ کا آنا یہ بات بتلاتا ہے کہ آپ طالب ہیں، اور آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ دین کی کسی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک نیت کریں کہ ہم لوگ جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک دین کی بات پہنچا دیں، تو آپ سمجھ لیں کہ دین کی بات دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے، جاننے والے پہنچ چکے ہیں۔ اب صحابہ نے پہنچایا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کی ذمہ داری دی، اس کے بعد ان کے والوں نے ذمہ داری دی، اور یہ ذمہ داری ہوتے ہوتے ہمارے کندھوں تک آ گئی ہے۔ یعنی کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کو اپنا دین سمجھیں اور اپنی ایک ذمہ داری محسوس کریں کہ اس دین کو مجھ کو سب تک پہنچانا ہے۔ شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، یہ ایک شکل دعوت تبلیغ کی ہے، وہ لوگ بیرون جاتے ہیں نا، بیرون جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، لوگوں نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ایسے علماء کرام بھی بیرون جاتے ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ بیرون جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں۔ مدرسے اتنے عام ہو گئے ہیں، دین کی بات عام ہو رہی ہے، سمجھے؟ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہوں، اس کو اوڑھیں، اس لیے کہ اس وقت میں کیونکہ کہنا سننا چھوٹ گیا ہے، جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ ہم سوچیں گے یار ہمارے کہنے سننے سے کیا ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے مذاکرے کا کہ دین کی بات کہتے رہو، اور دین کی بات کا دل میں اتارنا یہ کہنے والے کے اختیار میں نہیں ہے، کہنے والا صرف بات کر سکتا ہے،
باقی اس کی بات سے زندگی تبدیل ہو جائے، اس کی بات سے لوگ دین پر آ جائیں، یہ بات کہنے والے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بیت اللہ بنوایا، بنایا نہیں بنوایا، اور پھر کہا کہ آواز لگاؤ کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ اب اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، وہی دونوں تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، وہی تعمیر کر رہے تھے۔ کچھ لوگ رہے ہوں گے، آ گئے ہوں گے، بس گئے ہوں گے وہاں پر، بس چند لوگ تھے۔ اور کوئی بھی آدمی آواز لگا تو کتنی دور آواز جائے گی، سوچنے کی بات ہے، نہیں بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آواز لگاؤ کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے وہی خدشہ ظاہر کیا، یا اللہ میری بات کہاں تک پہنچے گی، کون سنے گا، کوئی تو ہے بھی نہیں، کوئی تو ہے بھی نہیں، بات کہاں پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ بات کو پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ ایسے ہی ہم جب نیت کریں گے کہ دین کی بات جو سنیں گے دوسروں تک پہنچائیں گے، ہماری نیت پر اللہ تعالیٰ ہم کو استعمال فرمائیں گے، ہم کو استعمال مختلف طریقے سے فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے کام لینے کا ضابطہ ایک نہیں ہے، بہت ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف دعوت تبلیغی کا ایک شعبہ ہے، تقریر کا شعبہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام جہاں جہاں گئے ملکوں میں، وہاں کی زبان تو جانتے ہی نہیں تھے، وہ عربی زبان لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، جو بولتے تھے صحابہ تو ایسے تھے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے کام لیا کہ نہیں لیا؟ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا تھا کہ ایمان والوں کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں۔ ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کتنے بر اعظم میں تھی، سنتے کہ نہیں سنتے؟ دنیا، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد مامون رشید خلیفہ بنے، ان کی حکومت کہاں تک تھی؟ کہتے تھے کہ سورج جو ہے، یعنی باری مطلب بیٹھے تھے وہ محل میں اور آسمان طرف دیکھ رہے تھے، تو بادل آیا، بادل، تو انہوں نے کہا ہے بادل تو کہیں بھی برس، تیرے برسنے سے جو پیداوار ہوگی اس کی لگان میرے خزانے میں آنے والی ہے۔ یعنی اتنی بڑی حکومت تھی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی حکومت تھی ان کی بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت یہ تھا، اور یہ اتنی بڑی حکومت جو تھی، اتنا بڑا دباؤ جو تھا، اور مسلمانوں کا چرچا جو تھا، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ بات اتنی تھی کہ ہر اس وقت میں جتنے ایمان والے موجود تھے، صحابہ تھے، تابعی تھے، تبع تابعی تھے، جو لوگ تھے، ایک خوبی ان کے اندر تھی کہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین رچ بس گیا تھا۔ اور یہ اختیاری چیز ہے، اللہ کی محبت کا پیدا کرنا اختیاری چیز ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرنا محنت کی چیز ہے، اختیاری چیز ہے، اس کے ہم سب بھی محتاج ہیں۔ اور اس وقت میں ایک خاص بات جو تھی یہ تھی کہ سب کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کسی ڈرتے نہیں تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ زمانے کے حکومت دربار میں جاتے بھی تھے تو ڈرتے نہیں تھے کسی سے وہ۔ یہاں تک کہ ایک جو ہے ایران کا بادشاہ جو تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا بات چیت کرنے کے لیے، اور جو ہے سونے کی کرسی پر بیٹھایا۔ جو صحابی گئے تھے وہ تھوڑے دیر بیٹھے، اب دیکھے سونے کی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو بادشاہ ہنسا، بادشاہ روم جو ہے ہنس گیا، بولے تمہارے واسطے تو بنایا تھا یہ۔ بولے نہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سونے پر بیٹھنا جہنم میں جانے کے برابر ہے، سونے کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ یعنی بادشاہ سے خوف نہیں کھائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ دل میں بسی تھی کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس پہ استعمال نہیں کر سکتے، اٹھ گئے وہ۔ اور ایک صحابی، بہت سے واقعات ہیں، ایک صحابی گئے تو اس کی قالین چیرتے چلے گئے، اور جا کے رستم کی آنکھ میں سے آنکھ ملا کے بات کی انہوں نے، ناٹے سے تھے، تلوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ یعنی کافر ہے تو تلوار پر کرتا ہے بھروسہ، شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے جو کیا یاد ہے
مومن جو ہے وہ بے تیر تلوار کے بھی خوف رہتا، ڈرتا نہیں کسی سے۔ تو صحابہ کی صفت یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کامل بیٹھا ہوا تھا، اور یہ یقین آج کے دور میں کیا قیامت تک کے آنے والے ہر مومن کے دل میں ایسا یقین بیٹھنا ہی چاہیے، اس کی محنت جو کرنا لازم ہے۔ اگر یقین نہیں بنے گا اللہ سے ہونے کا تو مخلوق سے ہونے کا یقین بنے گا نہیں بنے گا۔ کام بن رہا ہے اپنا، آج اپنا کام بن رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، سب کر رہے ہیں، یقین اپنا کیا ہے کہ بھائی محنت مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں تو اپنا پیسہ آ رہا ہے، اور پیسے سے اپنا مکان بھی بن رہا ہے، پیسے سے اپنا کھانا بھی آ رہا ہے، تو یہ یقین بنا ہوا ہے۔ یہ یقین جو ہے اسباب کا یقین، اب محنت کرنا اس بات کی کہ اسباب کا یقین دل سے نکلے، یہ لازم ہے، ضروری ہے، ہر دور کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب اس کی ہم چند لوگ ہیں، ہم چند لوگ جو ہیں اگر اپنے دل میں ٹھان لیں گے کہ یار میں جائزہ اپنا لیتا رہوں، ایک اچھی صفت جو ہے، ایک اس میں جو ہے تصوف جو ہے، اس میں ایسا ہے کہ برے اخلاق، بری عادتیں نکالنا، اور اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرنا۔ تو اچھی عادتوں پیدا کرنے میں ایک جو عادت ہے غور و خوض کی، غور و فکر کی۔ غور و فکر کرنا ایمان والے کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے بہت بڑی ہم کو صفت عطا فرمائی ہے غور و فکر کرنے کی، اور اس پر بڑے بڑے اجر کا وعدہ بھی ہے۔ اور غور و فکر کر کے آدمی اپنے ایمان کو بڑھاوا دے سکتا ہے، ترقی دے سکتا ہے، سمجھے؟ ایک صحابی جو تھے وہ چھت کے آسمان نیچے لیٹے ہوئے تھے رات کے وقت میں، اب انہوں نے تارا اور دیکھا، چاند دیکھا، تارے دیکھے، اور ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ جو تارا دکھ رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا ضرور کوئی ہے، یہ خود سے نہیں بنا ہے۔ آج ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ کبھی غور کرتے نہیں، غور پھر بھی عادت اپنی نکل گئی ہے، اس لیے ایمان بھی ترقی نہیں کر رہا ہے اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں بنائی ہیں، آج سوچو یہ سورج، یہ آسمان جو ہے، آسمان اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے قائم ہے کہ نہیں قائم ہے؟ قائم ہے، اور کوئی چیز قائم ہو تو بغیر ستون کوئی چیز دنیا میں قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ چھوٹا سا مکان ہے، اس میں کتنے پلر لگیں گے دیکھو آپ، اتنے پلر لگے تو یہ بلڈنگ بنی، اور آسمان پوری دنیا میں کیوں گھیرے ہوئے ہیں اور کوئی پلر نہیں ہے، تو اللہ قدرت ہے کہ نہیں؟ تو ایسے غور فکر کر کے ہم اللہ کی قدرت کو جب غور فکر کریں گے تو اپنا فائدہ یہ ہوگا، اپنا ایمان بنے گا۔ اور پھر غور فکر کر کے جب گھر میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو لے کے بیٹھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے تو ان کا بھی ایمان بنے گا۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری ابھی کیا ہو گئی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت اپنے پاس نہیں ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، جاتے ہیں گھر میں کھانا کھاتے ہیں نکل جاتے ہیں، سونے ٹائم چلے جاتے ہیں۔ بعض جگہ بمبئی وغیرہ حالات یہ ہیں کہ جب گھر سے جاتے ہیں تو بچہ سویا رہتا ہے، جب سروس سے واپس آتے ہیں تو بچہ سویا رہتا ہے، یہ حالت ہے، یعنی بچہ باپ کو دیکھنے نہیں پاتا، نہ بیٹا باپ کو ساتھ کھیل سکتا ہے۔ یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے، اور یہ زندگی کیسی ہے؟ یہ سب عذاب کی شکل کیوں؟ یہ روزی دینے والے اللہ ہیں، روزی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اور جو ہے ایک بات سمجھ لیں کہ ایک مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ عافیت جو ہے، عافیت مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو دی گئی ہے وہ عافیت ہے۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ عافیت کا مطلب یہ، عافیت کا مطلب کون بتائے گا؟ حضور پاک نے فرما دیا کہ عافیت سے بڑھ کے کوئی، ایمان کے بعد عافیت سب سے بڑی نعمت ہے۔ مختلف علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے، اور علماء کرام نے جو تشریح کی ہے وہ ہم کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اس لیے علماء کرام جو گزرے ہیں
پرانے اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، ان کے دل کے اندر اللہ خوف رہتا تھا، اور کوئی بات بھی بولنے سے پہلے ڈرتے تھے کہ کہیں میں یہ بات بولوں ایسے نہ ہو کہ یہ اللہ کے مرضی کے خلاف ہو۔ اس لیے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ہمارے پرانے علماء کرام نے، آج علماء کرام جو بات بتلا رہے ہیں اس پہ ماننا، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو بتلا دیں اس کو ماننا چاہیے۔ تو اس میں عافیت کا ایک مطلب ایک بزرگ نے یہ بتلایا ہے کہ دکان مکان قریب ہو۔ کیا ہو؟ دکان مکان قریب ہو، مطلب سروس کی جگہ یا روزی کی جگہ اور اپنا مکان، نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ اب آپ سوچو کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں جاپان، سعودیہ روزی کے لیے، 2 سال 3 سال آتے نہیں ہیں، 2 سال 3 سال آتے نہیں ہیں، تو بیوی بچوں دور ہیں کہ نہیں دور ہیں؟ کیا زندگی ان کی یہ ہے؟ کوئی زندگی ہے یہ؟ اب غور کرو کہ بیوی بچوں سے دور رہ کے کوئی زندگی ہے؟ کوئی نہیں زندگی ہے، لیکن لوگ ہیں اس پر راضی ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہیں روزی ملے۔ حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی جو پگار تھی نا، تنخواہ، جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو 10-5 روپے کچھ بھی تھی، اور قرضہ والد صاحب کے اوپر سینکڑوں کا، ہزاروں کا، سینکڑوں کا قرضہ تھا۔ اور قرضہ کیسے ہوتا تھا کہ کوئی امانت رکھتا تھا کہ میرا پیسہ رکھو، تو وہ کہتے تھے امانت نہیں رکھوں گا، یہ تم مجھ کو قرضہ دے دو۔ کیا کرو؟ قرض دے دو۔ وہ قرضہ لیتے تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ شام کے وقت اپنے پاس پیسہ نہیں رکھتے تھے۔ شام کے بعد کچھ پیسہ ہوا گیا وہ صدقہ خیرات آپ کو ضرورت مند دے دیتے تھے، اور قرضہ بڑھتا گیا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو سروس پہ رکھا گیا، تو 5-10 روپیہ، کچھ بھی 20 روپیہ تنخواہ تھی، اور قرضہ سینکڑوں کا تھا، سمجھا ہے؟ تو سر سید احمد خان جو گزرے ہیں علی گڑھ کے بانی، وہ سر سید خاندان، سر سید احمد خان کا اور ان کے خاندان کا اچھا تعلق تھا۔ بہت سارے ان کے خاندان والے علماء علی گڑھ میں جا کے 2 سال 3 سال کا کورس کرتے تھے، اور اچھی تنخواہ پر وہ ملازم ہو جاتے تھے۔ کوئی ڈاکٹر بن جاتا تھا، کوئی وکیل بن جاتا تھا، کوئی اچھی ملازمت میں چلا جاتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ بھی علی گڑھ چلے جاؤ اور کورس کر لو تو آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، ابا قرضہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ لیکن وہ بولے نہیں، میں اپنے شیخ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ان کے شیخ تھے مولانا خلیل احمد امبیٹوی، وہ ان کے شیخ تھے، ان کو جس سے محبت تھی، سمجھے؟ اور پھر کئی جب بھوپال نواب ہیں، حیدرآباد کے نواب ہیں، ایسے نوابوں نے بھی ایک درخواست کی ان سے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، بچوں کو پڑھائیں، آپ کو منہ مانگا آپ کو پکار دیں گے۔ لیکن کہا کہ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، شیخ کو چھوڑ کے میں جاؤں گا ہی نہیں، سمجھے؟ ان کی ایک بات تھی، ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ جو رب، جو اللہ یہاں ہے وہ اللہ وہاں بھی ہے۔ جو اللہ وہاں دے گا، یعنی آج میری 10-20 روپیہ ہے اور وہاں جاؤں 2000 ملے گا، تو جو اللہ وہاں 2000 دیتا ہے یہیں بھی دے سکتا ہے، پھر میرے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے بہت ٹٹولتے ہیں۔ بات تو یہی ہے، بات یہی ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب کوئی جاپان میں دے رہا ہے تو یہاں مالیگاؤں نہیں دے سکتا، یا اپنے پونم نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے، لیکن یقینی کمزوری ہے، کرنا پڑتا وہ۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، ایک دعا بھی ہے روزے کے بارے میں، یہ اللہ میری روزی آسمان میں ہے تو اتار دے، زمین میں ہے تو نکال دے، تھوڑی ہے تو زیادہ کر دے، زیادہ ہے تو برکت والی کر دے۔ اور اس کے آگے جملہ یہ ہے، اے اللہ میری روزی جہاں ہے مجھ کو وہاں مت چلا۔ جیسے ابھی جاپان گئے، اس کی روزی وہاں ہے، کوئی سعودیہ گئے، اس کی روزی وہاں ہے، تو دعا میں یہ ہے، اے اللہ میری روزی جہاں ہے مجھ کو وہاں مت چلا، میں جہاں ہوں وہاں میری روزی پہنچا دے۔ اللہ قادر ہے نہیں اس بات پر، لیکن اللہ سے تعلق ہو تو کوئی بات بنے نا، اللہ سے تعلق ہو تو کوئی بات بنے۔ یہاں تو تعلق سراسر ٹوٹا ہوا ہے، ہم کو بھول کے بھی اللہ نہیں یاد آتے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ نماز اپنی بے جان ہے۔ اپنا تعلق اللہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں یاد آتا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔
پوری نماز پڑھ، آج 25 سال 50 سال نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک دھیان نہیں پیدا ہوا اور پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی کہ چلو کسی سے پوچھے دھیان والی نماز کیسے بنے گی، آئی کیا فکر؟ نہیں فکر آئی۔ تو ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے اللہ سے، اور یہ تعلق صحابہ کا بھی مضبوط تھا اور ہم کو بھی مضبوط بنانا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ ان کا تھا اور ہم کو بنانا ہے، تو اگر ہم بنانے کی فکر میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے سب میں تو کھڑا کر دیں گے۔ ویسا بننا تو مشکل ہے، جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسا ایمان اپنا بننا تو بہت مشکل ہے۔ جیسے ان کو محبت تھی ویسی محبت کا پیدا ہونا، جیسا ان کا دین میں چلنے کا تعلق تھا ویسا اپنا بننا، یہ تو مشکل ہے۔ لیکن اپنے دین میں ایک بات کہی گئی ہے کہ جو جس کی راہ اختیار کرے گا، جس کی صحبت، جس کی من تشبہ بقوم فہو منہم والی بات ہے، جس کی سبھی یعنی جس کا طریقہ اختیار کرے گا اس کے جیسے اس کا حاصل ہوگا، برابر ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے یہ، اس لیے ہم کوشش کریں، نیت کریں اس کی۔ ہاں تو اس لیے ہم سب جو بیٹھے ہیں اس بات کو سمجھیں کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اس وقت میں یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ اللہ سے تعلق توڑنے والی چیزیں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب اللہ کی نافرمانی میں بہت نافرمانی ہے، گناہ 400 قسم کے ہیں، گناہ کی تعداد جو ہے 400 ہے، اپنے کو علم بھی نہیں۔ ابھی اگر لکھنے بیٹھے گناہ کون کون سا آپ کو معلوم ہے تو 10 20 50 لکھنے پائیں گے، زیادہ لکھ سکتے نہیں، اس سے زیادہ ہم لکھ بھی نہیں سکتے، اپنا علم ہی نہیں ہے، حالانکہ 400 گناہ ہیں۔ تو گناہ اللہ سے تعلق توڑنے والا ہے، تو اس کے واسطے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہم گناہ کو سمجھیں۔ جیسے مثال طور پر نا، یہ پرچی آپ کو دی گئی ہے پہلے بھی، اس میں یہ ہے کہ جیسے پیری مریدی، دعوت تبلیغ ایک راستہ ہے اللہ سے جوڑنے کا، پیری مرید تصوف یہ ایک راستہ ہے اللہ سے جوڑنے کا، سمجھے کیا؟ علماء سے تعلق پیدا کرنا، ان کی سوچنا، یہ راستہ اللہ سے جوڑنے کا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے، اب یہ سمجھو کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ اس میں دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، مریض آدمی بنتا کہ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا کہ نہیں، اس کو جانا ہی پڑتا۔ ایک شاگرد ہے، اس کے لیے استاد ضروری ہے، مریض کے لیے ڈاکٹر ضروری ہے۔ ایسے ہی جو ہے اپنی اصلاح کے لیے کسی بڑے شیخ کا ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ اس کی مثال کوئی بہت بڑا ہوا نہیں بنانے کا اس کو، وہ ایک سادی چیز ہے کہ اس سے تعلق بنے تاکہ اپنا مرض جو ہے، جو روحانی مرض ہے وہ بتلا کے اس کا علاج کرا لے، اس سے زیادہ حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ضروری ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ پرچی آپ کو دی گئی ہے، زبان کے گناہ، زبان کے گناہ اپنے کہاں ملوث ہوتے ہیں؟ ایک جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک ایمان والا زانی ہو سکتا، شرابی ہو سکتا، چور ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج اپنے یہاں کیسا ہے کہ بولتے ہیں بھائی جھوٹ جو جان پاتا ہے کوئی خیال بھی کرتا نہیں، جھوٹ میں اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ اتنی بری چیز ہے اور اللہ کا انتہائی ناپسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ آدمی جھوٹا، مسلمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بھلا بتلاؤ آج ہم لوگ کتنے جھوٹ میں ملوث ہیں کہ نہیں؟ اس کا دھیان میں نہیں آتا۔ تو یہ دھیان بتلانے کے لیے اور یہ بیماری دور کرنے کے لیے کسی روحانی ڈاکٹر سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا، اتنا کام ہے خالی، وہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ ایک جھوٹ ہے، پھر غیبت کرنا ہے۔ غیبت تو اتنی عام ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چل رہا میں غیبت کر رہا ہوں۔ غیبت جو ہے اتنا برا عمل ہے کہ اپنی سب نیکی، مجاہدے کی نیکی، جماعت کی نیکی، تلاوت کی نیکی، صدقے کی نیکی، روزے کی نیکی، سب نیکی غیبت جس کرتے نا اس کے کھاتے میں سڑکتے جا رہی، اور اپنا کھاتا صاف ہوتا جا رہا ہے، کام تو بہت کر رہے ہیں لیکن وہ کیسا ہے کہ سرکتے جا رہا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ اپنے بہت نیک بن گئے، نماز اپنی بہت اعلیٰ درجے کی، روزہ اپنا بہت اعلیٰ درجے کا، حج پہ حج بھی کیے، عمرہ بھی کیے، جماعت کا کام بھی خوب کیے، اتنا کیے
کہ بڑے بڑے پہاڑ کے برابر نیکی اپنی ہو گئی، نیکی اتنی ہو گئی اپنے پاس، سمجھے؟ لیکن اپنے دل کی اصلاح پر فکر نہیں کی ہے، دل کو بیماری سے پاک نہیں کیے تو ہوگا کیا آخری میں؟ کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت میں حاضر ہوں گے، قیامت میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ حساب کتاب کریں گے، جب حساب کتاب کریں گے تو جس کی غیبت کی وہ آئے گا، جس کو جھوٹ بولا وہ آئے گا، جس کو دھمکی دی وہ آئے گا، جس کو مارا وہ آئے گا، جس کو گالی دی وہ آئے گا، جس کو حقیر سمجھا وہ آئے گا، ایسے آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے تو نیکی اپنی ختم ہوتی جائے گی۔ ایک بار میں بیان میں یہ بتلا رہا تھا کہ اپنے جو ہے دن بھر میں آدمی 50 آدمیوں سے ملاقات تعلق پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ 24 گھنٹے میں 50 سے تعلق پڑتا، کچھ نہ کچھ بات ہوتی، یا اس کے بارے میں اپنے کو اچھا خیال قائم کرتے یا تو برا بدگمانی کرتے، یا تو کچھ تو مہمہ ہو جاتی، یا کچھ بدگمانی ہو جاتی، یا حقارت آ جاتی، یا اس کی غیبت ہو جاتی، کچھ نہ کچھ روز آنا، ایک دن میں 50، اب مہینے میں 1500 ہوگی، اور سال میں ضرب 12، اور جب بھی 50 سال کے ہو گئے تو کتنی؟ اتنے لوگوں نے سابقہ پڑھا۔ اب نیکی تو کمائے خوب، لیکن دل کی اصلاح کی فکر نہیں کی ہے، یعنی گناہ سے بچنے کی فکر نہیں کی۔ پیری مریدی یعنی گناہ سے بچنے کا طریقہ، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، کیسے دور کروں۔ اس لیے کہ آپ اگر ڈاکٹروں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے دوست ڈاکٹر ہوں گے تو سرجن جو ہے نا، سرجن جب وہ بیمار پڑتا ہے نا، معمولی بیماری، تو میرے بھی دوست لوگ ہیں سرجن، سمجھے، اور MBBS بھی ہیں، تو ہم لوگ بیٹھے تو سرجن پوچھتا MBBS سے کہ یار میں یہ گولی کھا رہا، فرق نہیں پڑ رہا، کون سی کھاؤں؟ سمجھ آئی؟ یعنی بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کو بھی دوسرے ڈاکٹر سے صلاح مشورہ لینا پڑتا، اور یہ عام بات ہے، اپنی دوا لگتی نہیں، ڈاکٹر کو بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی دوا نہیں لگتی، پھر کسی سے پوچھنا ہی پڑتا اس کو۔ تو ایسے ہی مسئلہ ہے کہ یہ اصلاح کے لیے کسی کے ہاتھ کے نیچے جانا ہی پڑے گا، کسی سے تعلق پیدا کرنا ہی پڑے گا، اور یہ سنت عمل ہے۔ لیکن یہ بیماریاں جسے نکالنا یہ فرض ہے، کلام پاک میں اس کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ حکم دیا گیا ہے، اور تاکید کے لیے کئی چیزوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، تو بیماریاں کون کون سی؟ ایک جھوٹ کی ہے، سمجھو، ایک غیبت کی ہے، ایک بہتان، یعنی برائی اس کے اندر نہیں ہے، خامخواہ بولیے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ بہتان لگا دیے، اور ایک ہے چغل خوری۔ چغل خوری اتنا بڑا عذاب ہے کہ خاندان میں خاندان برباد ہو جاتے، خاندان میں خاندان برباد ہو گئے چغل خوری سے۔ تو محترم دوستو، یہ زبان کی برائیاں ہیں۔ اجے فضول خرچی، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہو وہاں خرچ کرو۔ فضول خرچی جو ہے، فضول خرچی کرنے والے شیطانی بھائی ہیں۔ اب یہ میں فضول خرچی کر رہا ہوں کہ سخی بنا ہوں، اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے، یہ ایک مرض ہے، اور مرض ڈاکٹر ہی پرکھ سکتا ہے۔ تو آپ کے حالات سے، آپ کی بات سے، آپ کے واقعات سے آپ کا شیخ فیصلہ کرے گا کہ نہیں یہ فضول خرچی نہیں ہے، اور یہ سخاوت ہے، یہ کنجوسی نہیں ہے، یہ قناعت ہے۔ یہ فیصلہ آدمی خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی کا ہاتھ تھامنا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ 4 دوست ہیں، وہ چاروں دوست ایک کے مرید ہیں، اب وہ 5 بولے تو بھی ہو جائے، ہم لوگ ان سے بیعت ہو گئے، تم جو ہے بیعت ہونے کا یہ راستہ نہیں ہے۔ بیعت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے تو فکر ہونا چاہیے اپنے اندر کہ مجھ کو اپنے رذائل دور کرنا ہے۔ رضائل پرچی پوری پڑھنے نہیں پاؤں گا میں، بہرحال ابھی دے دیں گے، آپ دیکھنا جتنے رذائل ہیں، بری عادتیں ہیں، جو ایک ایک رذیلہ ایسا ہے کہ آخرت میں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس کو آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور اچھی عادتیں بھی ہیں، برے اخلاق، اچھے اخلاق، رذائل
سمجھے؟ اس کو دور کریں، اچھا اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے یہ پرچی یہ دیں گے آپ کو، پڑھو اس کو، دل میں رکھو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیعتی ہو، لیکن اپنے اندر احساس پیدا کرو، یہ چیز اپنے اندر سے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اور جو صاف صفائی دل کی کرنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے کرنا ہے، مرنے کے بعد وقت نہیں ہے، سمجھے؟ اور اپنی بھی کرنا ہے، اپنے ماتحتوں بھی کرنا ہے، تو جب ہم فکر کریں گے جب کریں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ ہاں تو بیعت جو ہوتے ہیں نا، بیعت ہونا تو اس سے ہونا چاہیے جس سے اپنے کو مناسبت ہو۔ دیکھو بلڈ گروپ ہوتا ہے، اے گروپ پازیٹیو، اے پازیٹیو، بی نگیٹیو، ایسا رہتا نا۔ اب کسی کو خون کی ضرورت پڑی تو کوئی خون چڑھا دے دے گا، ڈاکٹر کیا بولتا ہے وہ پہلے؟ اس کے گروپ کا خون لاؤ، برابر ہے کہ نہیں؟ اگر دوسرے گروپ کا لے جائیں گے اور چڑھا دیا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، خون جم جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ تو اس کو بولتے ہیں مناسبت۔ ایسے جس سے مناسبت ہو، مناسبت کیسا کہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں میں خود اس کو بتلا سکوں، جس سے میں بیعت ہوں، اس کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے میری بیماری سنے۔ اس میں تصرف سے کام نہیں چلتا۔ بہت سے کیسے رہتا ہے کہ میں فلانے سے بیعت ہوں، یہ بھی ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے، سمجھے؟ علاج آدمی کمپاؤنڈر سے بھی کرواتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی بہت سارے ڈاکٹر کمپاؤنڈری کر کے ڈاکٹر بن گئے، ان سے فائدہ ہو جاتا ہے، میں سے فائدہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو ایسے ہی جو ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی، اے اللہ میری اصلاح کے لیے میں کس سے تعلق جوڑوں، آپ رہبری فرمائیے۔ اور ایک دن نہیں، 40 دن دعا مانگنا پڑے گی۔ پھر اللہ اگر طلب ہوگی تو اللہ رہبری کریں گے، سمجھے؟ اور رہبری کریں گے، اور جس سے کرنا پہلے استخارہ کرنا پڑے گا، پھر پوچھنا، اللہ جب یہ کچھ معاملات کر کے ان سے پوچھنا پڑے گا، ان کے صحبت میں جا کے بیٹھنا پڑے گا کہ یار میں ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ نہیں، میرے کو وقت دے، میں پوچھوں تو میرے مرد بتلا دے، اور وہ کسی کو بتلائے نہ، سمجھے؟ ایسی بات ہے یہ، یعنی میں یہ نہیں بولوں گا کسی سے بیعت ہو جاؤ، مجھ سے ہو جاؤ، ان سے ہو جاؤ، ان سے، یہ بات غلط ہے۔ بیعت اس سے ہونا چاہیے جس سے ہم کھل کر اپنے دل کی بات، اپنی بیماری بتلا سکیں، اور وہ جو بتلائے وہ ہم کریں، تو یہ بات ہے۔ یعنی یہاں تک کہ اگر ہم کو زنا کی عادت پڑی ہے، مس جنے کی عادت پڑی ہے، اب آدمی بولتے شرماتا ہی ہے، یہ چھوڑنے کا ہے تو ایسے نہیں چھوڑے گی۔ یہ زنا کی لت جس کو پڑ گئی، لواطا جس کو پڑ گئی، وہ چھوڑتی نہیں، اس میں لذت رہتی، چھوڑتی نہیں۔ بعد میں پھر آدمی چھوڑنا چاہتا ہے، جب پریشان ہو جاتا چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوٹ نہیں سکتی۔ اس کے لیے شیخ کامل کا ساتھ ہونا ہی ضروری ہے۔ تب آپ کو ایسا شیخ تلاش کرنا ہے کہ آپ اس سے بول سکیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، کیسے دور کروں۔ یعنی کیسا ہے کہ شیخ کے سامنے ننگا ہونا پڑے گا، سمجھ آ رہا ہے؟ اور دنیا میں آدمی ننگا ہو جاتا ہے۔ کوئی ابھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بیماری نہ ہوئی ہو، ایک بیماری آپ کو لگ گئی، کوئی پتھری کی بولو یا کوئی بیماری، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر تو خالی مریض بلاتا ہے اکیلے ایک کو، بولا لیٹ جاؤ۔ اور کوئی ایسی بیماری آئی تو بولتا کہ پاجامہ اتارو، اب تم کتب ہو، غوث ہو، کیا نہیں، سب ایک کنارے، سمجھے؟ بولے پاجامہ اتارو پہلے۔ یعنی ننگا ہونا پڑتا ہے علاج کے لیے۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ آدمی جو آپریشن رہتا ہے نا، تو بال صاف کرنے کے بعد آدمی آتا ہے، کبھی عورتیں بھیج دیتے، وہ نرس لوگ آگے ناپ بال صاف کرتی، تو اپنی سب وہ بزرگی کنارے رہ جاتی، سمجھے؟ ایسا ہونا پڑتا، ایسے شیخ کے سامنے ہونا پڑتا کہ ہم کھل کے اس کے سامنے اپنی بیماری بتلائیں، اور یہ مرنے سے پہلے پہلے بیماریوں کو دور کرنا ضروری ہے۔
ورنہ پھر آخرت میں کیا فیصلہ ہو جائے گا ہم بول نہیں سکتے۔ اور دنیا میں بھی عزت اسی میں ہے کہ ہمارے اندر سے رذائل نکل جائیں، اور صحابہ کرام جیسے پوری دنیا میں حکومت کیے اور ایک دو دن نہیں کیے، برسا برس حکومت رہی۔ ہندوستان میں ہی دیکھو، مسلمان حکومت 800 سال تک مسلمان حکومت کیے، ہے نا۔ اسپین میں دیکھو 8 ساڑھے 800 سال حکومت کیے، تو مسلمانوں نے حکومت بہت دنوں تک کی ہے۔ تو اس میں ایک بات جو تھی کہ وہ رذائل سے پاک تھے، رذائل نہیں تھے، سمجھے، برائی کو برائی سمجھتے تھے۔ آج برائی کو برائی سمجھنا بھی نکل گیا ہے، آج برائی کو برائی سمجھنا بھی، بلکہ ایسا زمانہ آ گیا، اس کی حضور پاک نے وہ بتائی تھی، آگاہ کیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گناہ کو ثواب سمجھیں گے، اور آج وہ بات آ گئی ہے کہ لوگ گناہ کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اب یہ آج کل دیکھو پونا میں صبر میں جو علاقے میں چلے گا، جو جھول پٹی کا ادھر ادھر کا ہے، تو وہ باجا بجتا ہے، اتنی زور سے بجتا ہے، اور چیلا لگایا ہوا ہو، نمازی وہ بھی ناچتے رہتا ہے اس میں۔ یعنی برائی کو برائی سمجھنا بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسے دور میں محترم دوستوں کو اللہ کا جو ضابطہ ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہے کہ جو نیک بن کر آئے گا اللہ اس میں نوازیں گے، اور جو برا بن کر آئے گا وہ سزا پائے گا۔ اور جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نیت کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں گے، تو اس پر عمل کریں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے بجھائیں گے، تو ہمارے حصے میں نیکی آئے گی، اور ہمارا ایک فرض منصبی ہے۔ یعنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نسخے بتائے ہیں۔ بڑی بڑی بیماریوں، حالات، جیسے ابھی CARP سب آ رہا تھا، ابھی کرونا آیا، بیماری آئی، میکان آیا، وہ آیا، یہ سارے بیماریاں جو ہیں، یہ ساری بیماریاں آ رہی ہیں۔ تو بیماریاں ایسے نہیں آ رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دے دی ہے، بتلا دیا ہے کہ جب زنا عام ہوگا تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب زنا اتنا عام ہے کہ آپ کو کیا بتلاؤں میں، آپ نہیں سمجھتے، سمجھے۔ یعنی ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ اپنے میرے سمجھو لڑکا، اپنا چھوٹا لڑکا ہے، اس کا دوست ہے، وہ دوست بلایا ہے دوست کو، تو اس کی ماں کیا کرتی، ایسا کیس ہے کہ اس کی ماں لڑکے کو بلاتی ہے، اس سے زنا کراتی۔ یعنی زنا گھر گھر میں عام ہو گیا ہے، گلی گلی میں عام ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ نہیں سکتے زنا کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس کو دور کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمارے ہاتھ میں اتنا ہے کہ خیر کو پھیلاؤ، برائی کو روکو۔ اللہ نے دعوت تبلیغ کو ایک ذریعہ بنایا تھا، ان میں انفرادی ملاقات کو اہمیت دی گئی تھی کہ انفرادی ملاقات ہی جو ہے نبیوں کا طریقہ ہے سمجھانے بجھانے کا۔ نبی تھوڑا 4 آدمی جاتے تھے، نبی ان کے ساتھ 2 آدمی جاتے تھے، لیکن وہ طریقہ جماعت میں تھا، 80 سال تک چلا۔ اس کے بعد گڑبڑ شروع ہو گئی، اللہ واسطے کاٹنا، علماء سے کاٹنا، یعنی باطل کی اسکیم اندر ہی اندر چلنے لگی جماعت میں۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ علماء سے نفرت، مشائخ سے نفرت، ذکر سے نفرت، سب سے نفرت پیدا کر دی گئی۔ تو جو کام جنت میں لے جانے والا تھا وہی کام جہنم میں لے جانے والا بن رہا ہے۔ کتنی خراب بات ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم رذائل سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوچیں، اپنی نماز کو جاندار بنانے کی کوشش کریں۔ ابھی دیکھو ہم جو ہیں، جو بیٹھے ہیں لوگ، غور کرو اپنے اپنے اوپر کہ درود شریف کتنا پڑھتے ہیں۔ درود شریف، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی تھی، ایک مرتبہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی دیں گے، اسے 10 گناہ معاف کریں گے، اس کے درجے بلند کریں گے،
تو اس سے مجھ کو خوشی بہت ہو گئی کہ میری امتی کا بیڑا پار ہو گیا۔ یعنی اگر 1000 مرتبہ درود شریف روز پڑھے یا جمعہ دن پڑھے تو اس کی برکت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں ٹھکانہ کیا رہے گا وہ اس کو بتلا دیا جائے گا۔ واقعات لکھے ہوئے ہیں ایسے، اور حدیث میں بشارت بھی ہے اس کی۔ لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ ایک تسبیح بھی نہیں ہونے پاتی، درود شریف کی ایک تسبیح نہیں ہونے پاتی۔ بلا اللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کتنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے گھر کو یعنی مسجد کو اپنا گھر بنائے، وہاں زیادہ وقت گزارے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کی نصیحت کرتے تھے کہ مسجد میں زیادہ وقت گزارا کرو، مسجد اللہ کا گھر ہے، جو وہاں آتا ہے اس کی ضیافت ہوتی ہے، اللہ اس کو عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے محبت کی جائے، اللہ کے گھر میں زیادہ وقت کیا۔ اب آپ دیکھو آج کے زمانے میں نماز ہوئی، دعا ہوئی، فٹافٹ آدھا مجمع تو مسجد سے باہر نکل جاتا۔ یعنی نماز جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا ایک عمل ہے، یعنی اللہ کے پاس بیٹھنے کا، اللہ کی صحبت میں رہنے کا ایک عمل ہے۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے بعد گھنٹوں بیٹھتا نہیں بیٹھتا۔ محبت کی علامت ہے نا، اگر میں کسی محبت ہے، کوئی میرے پاس آیا اب السلام علیکم، وعلیکم السلام، مرحبا کیا، چلا گیا، تو اس کو بولیں یہ بہت محبت ہے، اس کو آیا بیٹھا تھوڑی دیر رہا تو بولیں اس کو محبت، جتنی دیر بیٹھا اتنی دیر بولیں اس سے زیادہ محبت ہے۔ اب اللہ سے اپنے کتنی محبت ہے کہ وہاں نماز پڑھے سلام پھیرا باہر، سنت چھوڑ دے رہے ہیں، نبی پاک سے کتنی محبت ہے امت کو۔ یہ سب چیزیں اپنے کو رلانے والی ہیں، یہ سب چیزیں اپنے کو فکر مند کرنے والی ہیں۔ اپنے کو فکر مند ہونا چاہیے کہ امت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے محبت سے دور ہوتے جا رہی ہے، اللہ کے تعلق سے دور ہوتے جا رہی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ دعا کرو اس کے لیے اور انفرادی ملاقات کرو، انفرادی سمجھاؤ۔ یہ اس زمانے میں بہت ضروری ہے، سمجھانا بجھانا، لوگوں کو اللہ کی طرف لانا۔ اس میں ہماری دنیا بنے گی، ہماری دنیا بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو محترم دوستو بزرگوں، روزی کا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یقین کے ساتھ دعا مانگنا شروع کریں۔ آج کل ہم لوگ جو ہے ایک دعا کو بہت چلائے تھے ہم لوگ، 4 دعا ہر کام میں، اور جو کر رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی تجربے کی بات ہے، اور آسان ہے، اردو میں ہے کہ ہر ایک کو روزانہ 50 کام رہتے ہیں۔ بازار جانا ہے، کوئی سامان لانا ہے، بچے کو مدرسہ پہنچانا ہے، اسکول پہنچانا ہے، سروس پہ جانا ہے، وہاں سے آنا ہے، کھانا پینا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جب بھی کوئی کام رہے تو پہلے اللہ طرف متوجہ ہو، کیا اللہ یہ کام میرے لیے آسان کر دے اور اس کام میں میری مدد فرما دے، ارے اللہ اس کام کو مکمل کر دے، ارے اللہ اس کام کو قبول کر لے۔ یہ 4 دعا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اگر کریں گے تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا کہنا ایسا ہے کہ اس کی برکت سے، یہ 4 دعاؤں کی برکت سے آدمی اللہ والا بن جائے گا۔ یعنی 50 کام ہے، 50 دفعے 4 دعا مانگے تو 200 دفعے اللہ کو یاد کر لیے نا، 200 اللہ یاد کیا تو پھر کیا رہ گیا؟ اللہ اللہ جب کرنے لگ گئے، یعنی بجائے اللہ اللہ کے بولنے کے یہ یقین، یہ کیفیت، یہ عادت بن گئی اللہ سے متوجہ ہونے کی، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی، تو اللہ والا اسے بولتے جس کے دل دماغ میں اللہ رس جائے، بس جائے، اور جس کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، ہر کام اللہ سے کہنے والا بن جائے، ہر معاملے میں اللہ کو پکارنے والا بن جائے، تسبیحات کا اہتمام کرنے والا بن جائے، ذکر کا اہتمام کرنے والا بن جائے، نافرمانے سے بچنے والا بن جائے، گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ والا بننا ہے۔ بلکہ قاری صدیق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والا بننا بہت آسان ہے۔ اپن سمجھتے ہیں اللہ والا بننا بولے اپنے بس کی بات نہیں ہے، آدمی یہ سوچتا ہے اللہ والا بننا کہا کہ بہت آسان ہے۔ کیا کرو؟ بولے گناہ کو چھوڑ دو اور ہر کام سنت مطابق کرنا شروع کر دو، گناہ چھوڑ دو
اور ہر کام اللہ کے رضا کے لیے سنت کے مطابق کرنا شروع کر دو. بس اللہ والے کی علامت یہ کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتا, ہر کام سنت کے مطابق کرتا. اب سنت کے مطابق کرنے کے لیے اپنے علم کی ضرورت ہے. تو ہم کو اندر اگر فکر پیدا ہوئی نا, اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتے ہیں. بچے کے اندر جب بھوک پیدا ہوتی ہے تو ماں کی تھن کے اندر دودھ آ جاتا, ماں کے پستان میں دودھ آ جاتا. زمین پھٹتی ہے, پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش ہو جاتی. تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب طالب جو ہے طالب سچا ہوتا ہے اور طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں طلب پر. تو ہم لوگ کے اندر بھی جب طلب پیدا ہو گیا, سنت معلوم نہیں ہے فلاں کام کی, لکھ لو کاغذ کے اوپر. یہ کسی عالم سے پوچھیں گے, کسی مفتی سے پوچھیں گے, 10 سے پوچھو کوئی ایک تو بتا دے گا, سمجھے. اور جو نہ بتائے تو اس سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ نہیں بتا رہا ہے, قصور اپنا ہے کہ اپنے ابھی تک مفتی صاحبان نے یہ سب چیز پوچھے ہی نہیں. تو وہ پڑھے تو ضرور ہیں, پڑھے ہیں لیکن کوئی پوچھتا نہیں تو بھول گئے اس کو, سمجھ میں آیا. تو قصور ہر اپنے ہیں. اگر مفتی نہیں بتلا پا رہا ہے تو قصور اپنا ہے. اگر ہم پوچھتے رہتے ان کے علم میں تازہ ہوتے رہتا ہے, علم تازہ ہوتا رہتا تو وہ بتلا دیتے اپنے کو. اس لیے ہم اس کی عادت ڈالیں. آسان راستہ یہ ہے کہ ایک ڈائری رکھے جیب میں, کوئی بھی چیز کوئی مسئلہ ہونا لکھ لیا کریں, پوچھنا ہے. اور کوئی مل جائے کسی دوستی کا لو, کسی مفتی سے, کسی عالم سے, سمجھے, ان سے پوچھ لیا کرو تو انشاءاللہ زندگی اپنی صحیح گزرے گی. اور بھائی دیکھو ایک مختصر بات یہ ہے, دعوت تبلیغ اتنا بڑا کام چل رہا ہے, 100 سال سے چل رہا ہے اور کامیاب چل رہا تھا. اب کیسا ہو گیا ہے, اب صرف کرنے والے تسلی کر رہے ہیں, مطلب کام کر رہے ہیں. اب کام نہیں ہو رہا ہے. دعوت کار میں 3 چلہ جماعتیں جا رہی ہیں لیکن بالوں کی نظر میں کام نہیں ہو رہا. بھائی کام کرنے والے تسلی کر رہے ہیں کہ میں گھر سے کر لیا, میں ملاقات کر لیا, میں 3 دن لگا لیا, چلہ لگا دیا. ایسا کام نہیں تھا. یہ کام تو یہ تھا کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے, اپنے ہر معاملے میں اللہ سے پکارنے والا بن جائے, رسم رواج سے دور ہو جائے. آج دیکھو 3 چلہ لگا کے بھی آدمی رسم رواج کے محتاج بننا, غلام بنا بیٹھا ہے. رسم رواج کو توڑنے کی ہمت نہیں ہے اس کو. اور جو تھے ہمارے بزرگ جو تھے عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ کل اپنی بچی کا نکاح ہے. اچانک بولے ہیں, اچانک بولے کہ کل بچی کا نکاح ہے. ابھی کچھ پرانے بولے ایسے کیسے کیا. اب جب یہ بولے تو بات پھیل گئی, ارے ایسا بول رہے ہیں, ننیال والے دسگیال والے سب آ گئے, یار یہ کون طریقہ ہے. تو جب آئے تو ان کو بولے تم بھی نکاح میں آ جانا, کل نکاح ہے. ارے بولے کوئی نکاح کی دعوت ہے کیا. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا یہ ضد کیوں کر رہے ہیں, اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں. ایک ہی دن میں نکاح, نہ کپڑا بنا. ابھی آج کپڑا سیدھے تو دلہن کا دولہے کا تو 1 مہینے بعد ملتا ہے. اتنا نخرے کا سلائی رہتی وہ کہ جلدی ہوتی نہیں, سمجھے. تو پریشان ہوتا نہیں ہوتا آدمی. اور یہ ایسا بس کل ہی کرنے کا ہے. تو لوگ پوچھے کہ کیا بات ہے یہ. تو بولے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں جب 16 سال کی ہوئی تھی, حضور پاک نے ان کا نکاح کر دیا تھا. اب یہ بچی کل 16 سال کی ہونے والی ہے, تو حضور پاک کی سنت کے اتباع میں کل اس کا نکاح کر دینا ہے. تو ہمارے بڑے ایسے گزرے ہیں, سنت کا اہتمام انہوں نے ایسے کیا ہے, سمجھ میں آیا. تو ہم نہیں کر سکتے, جتنا کرتے اتنا تو کرنا کوشش کریں. اتنی بڑی قربانی, اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے, تو کم سے کم جو کھانے کی سنت, سونے کی سنت, اس پر عمل کریں. بیت الخلاء جانے کی سنت, گھر میں داخل ہونے کی سنت, ملاقات کی سنت, اس کے پیسے لینے دینے کی سنت, دھندا ویپار کرنے کی سنت, وہ تو کریں. ہم کاروبار سنت مطابق کریں گے انشاءاللہ. تو رجال کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری رہبری کے لیے, میری اصلاح کے لیے جو رہبر آپ کے نزدیک مناسب ہے اس سے میرا تعلق جوڑ دیجیے. اور کسی کے بولنے پر کسی سے بیعت نہ ہوئیے, اور بیعت ہونے میں جلدی نہیں کیجیے. پہلے پرکھ لیجئے کہ میں اس کا میرا تعلق دوستانہ رہے گا کہ نہیں. مطلب دوستانہ کیسا کہ میں اپنے دل کی بات ان سے بول سکوں گا کہ نہیں. دل کی بات
کھل کے بول سکوں گا کہ نہیں، ورنہ آدمی رو میں پڑ گیا، رو میں پڑے گا کیا اصلاح کرائے گا، وہ نہیں کرا سکتا۔ تو اللہ دعا کرو، ضروری چیز ہے تاکہ مرنے سے پہلے اپنی اصلاح ہو جائے کہ اللہ پاک نے سورہ والشمس والضحیٰ میں کتنی 7 چیزوں قدم کھائی ہے، 7 چیزوں قدم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب وہ ہوا جس کا تزکیہ ہو گیا، نہیں جس کے اندر سے رذائل نکل گئے وہی کامیاب ہوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کلام پاک میں کہہ رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون جو ہے سورہ 18 پارہ جو ہے اس کی پہلی آیت جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے۔ درمیان میں بہت جگہ پر اس بات کے حکم ہے کہ آدمی اپنے اندر سے رذائل دور کرے اور خصائل کو پیدا کرے، خصائل یعنی اچھی عادتیں پیدا کرے اور رذائل یعنی بری عادتیں نکالے۔ تو یہ اپنے لیے ضروری ہے، اس کے لیے یہ پرچی ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ ابھی لے لیں۔ ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور اس میں جو چیزیں شروع میں ہے نا، عمران میمن 4 لائن جو ہے وہ پہلے دعوت نامہ، اصل میں یہ جو ہے دعوت نامہ ہے، ذکر کی مجلس میں قائم ہونے کئی سال پہلے چھپا ہوا ہے یہ، سمجھے؟ تو اس کے بعد جو ہے یہ NRC سب تھا نا، اس کے لیے اعمال دیے گئے ہیں کہ اگر یہ چیزیں بزرگ اس وقت میں اہل اللہ جو بتلا رہے اگر یہ پڑھیں گے تو یہ جو وبا چلی ہے CAA کی NRC کی، یہ سب محفوظ رہیں گے۔ اس کے لیے کچھ اعمال دیے ہوئے ہیں، 2 دعائیں دی ہوئی ہیں، اس کو کرنا، اس کو پڑھنا ہے۔ ابھی بھی حالات ویسے ہی ہیں، یہ اومیکران اور ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی بولتے ہیں کہ 1600 کی کتنے سب بیماریاں ابھی ہے، اب یہ ختم نہیں ہوگی، دوسری لاگو ہونے والی، وہ ختم دوسری لاگو ہونے والی۔ اس لیے محفوظ رہنے راستہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح جوڑ لو۔ کسی نے کہا کہ تیر کمان چلانے والے سے بچنا ہے، کوئی آدمی تیر کمان لے کے چلا رہا ہے، اس سے بچنا ہے کہ وہ تیر اپنے نہ لگے، تو کیا کرنا چاہیے، سمجھے؟ ایسا کسی نے سوال کیا کسی سے، وہ افلاطون ارسطو جو ہے نا، افلاطون جو ہے موسیٰ علیہ السلام زمانے کا آدمی تھا، سمجھے؟ تو اس نے کسی سے سوال کیا سے اللہ والے سے، اس نے آسان راستہ ہے، جو تیر چلانے والے اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ، جو تیر چلانے والا ہے اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، تیر لگے گی نہیں لگے گی؟ تو سارے بلائے مصیبتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ، اس کے ماننا شروع کر دو، تعلق جوڑ لو، ہو جائے گا معاملہ حل، ہر طرح معاملہ حل ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔